السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو بہت ہی سبق آموز ہے۔ آج کل کے جو دور ہے، آج کل کے لوگ جو ہیں وہ مہمانوں سے بہت چڑھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سنتے ہیں کہ کوئی اپنے مہمان آنے والے ہیں تو بڑا سا منہ بناتے ہیں کہ اتنا کام کرنا پڑے گا، یہ ہے وہ ہے، اتنی خدمت گزاری کرنی پڑے گی۔ تو میری جو یہ ویڈیو ہے، جو میری چھوٹی سی جو کہانی ہے، اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ آپ اسے سنیں اور آپ اسے دیکھیں اور اسے سمجھیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ان کا رزق جو ہے ہمارے گھر میں بھیج چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں مہمانوں سے نہیں چڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کہانی کو، اس ویڈیو کو سنیں گے غور سے اور سمجھیں گے تو بہت آپ فائدہ حاصل کریں گے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ مہمان کا رزق۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس سے پہلے بھی زیادہ رونے شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں نے باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سے سبق ملا ہوگا اور آپ نے کچھ سیکھ لی ہوگی کہ مہمان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور مجھے واقعہ جو ہے وہ
یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ مہمان کے آنے سے اور میرے جو ملنے والے آتے ہیں ان کے آنے سے نا بہت چڑھتی ہے، بہت غصہ کرتی ہے اور ہمیشہ رونا روتی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ آج جو مہمان ہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ جا کے ایسے ہی بتاتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ کہتے ہیں اچھا۔ تو اب جب وہ جاتے ہیں تو وہ اب اس عورت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں یہاں سے جاؤں، گھر سے باہر نکلتا ہوا جاؤں، تو پھر دیکھنا میرے پیچھے کیا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب جو مہمان آتے ہیں نا آپ کے گھر، تو وہ گھر کی جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں نا وہ ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب جا رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب گھر کی جو بلائیں ہوتی ہیں وہ سب جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ ان کو یہی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مہمان ہوتے ہیں نا یہ رحمت ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے گھر کی جتنی بھی دور بلائیں ہوتی ہیں یہ سب لے کے نکلتے ہیں گھر سے۔ تو مہمانوں کے لیے کبھی بھی آپ نے نا چڑھنا نہیں چاہیے، کبھی برا منہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ مہمان آنے سے پہلے ہی آپ کا اللہ تعالیٰ ان کا رزق جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے، اور مہمان کے آنے سے ہی آپ کے رزق جو ہے، آپ کی جو دسترخوان ہے وہ وسیع اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مہمانوں کے آنے سے منہ نہ بنایا کریں اور ان کی اچھی خدمت کیا کریں، اور بلکہ بلا کے اپنے رشتہ داروں کو ایک ایسا وقت تعین کیا کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا موٹا کچھ بھی کر کے ایک ڈش بنائیں، لیکن مہمانوں کو بلائیں اور اپنا دسترخوان وسیع کریں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ٹل دین میں نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔